بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساتھیوں، قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن روح زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے اور اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اچانک جمع کرتے ہیں اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری نے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور وہ ایک کشتی میں سوار تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً وہ مہینہ بھر سمندر میں بھٹکتے رہے اور پھر سورج غروب ہونے کے وقت وہ ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچ گئے، اور وہاں ان کو ایک سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جن کے جسم پر بال بہت ہی زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ تو میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ ہی تم سے کچھ سنوں گا۔ تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی اور وہی تمہیں کچھ بتائے گا بھی۔ وہ سب لوگ اندر چلے گئے اور انہوں نے وہاں اندر جا کر دیکھا کہ ایک شخص بڑی سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے، اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ بہت اچھے حال میں ہیں۔ شروع میں ان کی مخالفت ہوئی، لیکن اب تو تمام عرب پر غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ زہر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی بھی پیتے ہیں اور کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر سال ان پہ کھجوریں آتی ہیں۔ تو یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری، بولا کہ میں دجال ہوں، اور وہ بولا کہ عن قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا، اور اس کا کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کہ مجھ میں وہاں پر جانے کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ طیبہ یہی شہر ہے۔ روایات کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور احادیث پاک کے مطابق یہ مشرق کی سائڈ پہ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا اور بہت ہی زیادہ موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے کہ پھولا ہوا انگور، جبکہ ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے سے ہی خشک سالی پھیل جائے گی اور دنیا پر علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی سائڈ سے اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔
اس سے اگلا دن ایک ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کی حالت میں بھاگ کر دہان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے اس پہاڑ کا گھیراؤ کیے ہوئے ہوگا۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا، یعنی کہ میلٹ ہوگا، جیسے کہ پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے اور اس کی حمایت کرنے والوں میں سے بھی کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت ہی زیادہ شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔